والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الليل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المظلومين على لعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے قبل یہ گفتگو شروع کی جائے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے شروع آخر میں درود کا سہارا دے کے مرحوم شیخ سید اشتیاق حیدر ہاشمی بن حسین حیدر ہاشمی کو اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو خلق کیا ہے صرف عبادت کے لیے. اور یہ ماہ مبارک جو ہمارے بیچ ہے یہ عبادت کی بہار کہا جاتا ہے. ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، جیسے دسمبر جنوری ٹھنڈ کی بہار، ہر چیز کی بہار ہوتی ہے. لیکن عبادت کی بہار اگر ہے تو وہ ماہ مبارک ہے جس میں لوگ عبادتیں کرتے ہیں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے معبود کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور سے ماہ مبارک میں جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ ماہ مبارک میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو بہانے ہیں کہ شیطان گمراہ کر رہا ہے وہ بہانے بھی ختم ہو جاتے ہیں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ شیطان نے ہمیں بہکایا ہے. اگر اب بھی کوئی عبادت سے رک جائے، کسی کا قدم عبادت سے رک جائے تو یہ سمجھ لے کہ وہ گزشتہ سال بھی جو اس کے قدم رک رہے تھے وہ شیطان نہیں ان کو بہکا رہا تھا بلکہ وہ خود عبادت سے دور ہو رہے تھے. صلوات پڑھی پر محمد. اللهم صل على محمد محمد. اور یہ سال تو عبادتوں کے لیے خدا بند عالم نے ہمارے لیے اس طرح سے مہیا کیا ہے کہ ساری دنیا رکی ہوئی ہے، تھمی ہوئی ہے، کسی کو کہیں جانا نہیں ہے، آنا نہیں ہے. بس اب اگر کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے تو بھی اگر وہ بہانہ بنائے تو وہ عبادت نہیں، وہ عبادت سے بہانہ نہیں بنا رہا ہے بلکہ وہ خدا بند عالم اور اپنے بیچ کا جو رابطہ ہے اس کو توڑ کے وہ اپنے آپ کو خدا بند عالم کے سامنے پیش کرنے سے بہانہ بنا رہا ہے. اس لیے یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جب انسان اتنا بلند ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا کہ وہ ہر چیز آرٹیفیشل بنانے لگا. اس نے ہر چیز کو آرٹیفیشل بنانے کے لیے کہیں اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس نے آرٹیفیشل بارش کرا دی، کہیں آرٹیفیشل انسان بنا کے دنیا میں پھیلا دیے. ہر چیز اس نے آرٹیفیشل بنا کے خدا بند عالم کو معاذ اللہ چیلنج کرنے کی کوشش کی کہ ہم خدا کے برابر ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے. ہر چیز میں اس نے اپنے آپ کو خدا بند عالم کے سامنے لا کے رکھ دیا. تو خدا بند عالم نے کہا
کہ شاید خداوند عالم نے اسی لیے کہا ہو کہ دیکھو تم ہر چیز کو آرٹیفیشل بنا کے میرے سامنے پیش کر رہے ہو، تو ہم بھی تمہیں آرٹیفیشل طریقے سے تمہیں ایسا مبتلا کریں گے کہ تم اپنے گھٹنوں پہ آ جاؤ گے، تم اپنے آپ کو میرے سامنے ایسا جھکا دو گے کہ جیسے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا معبود کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی وجہ تھی کہ شاید جب انسان نے آرٹیفیشل بیماری بنانے کی کوشش کی تو خداوند عالم نے اس بیماری میں اس انسان کو ایسے مبتلا کر دیا کہ اب دنیا جہاں تھی وہیں تھم گئی، دنیا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ دنیا نے اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو قید خانے میں بند کر کے بتا دیا کہ حقیقی معبود وہ ہے نہ کہ ہم وہ ہے جو اگر معبود کی پیروی کرے تو ہم آزاد ہے، اور اگر معبود کی پیروی نہ کرے تو ہم اپنے آپ کو خود گرفتار کر لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ جب انسان کو خداوند عالم نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جو بیماری اگر کسی انسان سے ہاتھ ملا لے تو وہ بیماری اس کو بھی لگ جائے، تو لوگ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو گئے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا لوگوں نے چھوڑ دیا، لوگوں نے کہیں ایک جٹ ہونا چھوڑ دیا، اور خداوند عالم نے اس بیماری میں انسان کو ایسے مبتلا کیا، بلکہ خداوند عالم نے نہیں، انسان نے خود اپنے آپ کو ایسا مبتلا کیا کہ اب وہ اگر چاہے کہ وہ معافی مانگ لے، وہ انسان اگر چاہے کہ اگر خداوند عالم سے معافی مانگ لے تو خداوند عالم نے اپنا دروازہ بھی بند کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو تم بادشاہ شہنشاہ بن رہے تھے، تم سپر پاور بن رہے تھے، تم خداوند عالم سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اب جب تم اتنی بڑی مشکل میں آ کے پھنس گئے ہو تو میں نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے جتنے بھی مذہب ہے سب کے جو بھی خدا تھے انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مسلمانوں نے اپنے کعبے کو بند کر دیا کہ انسان چاہے اگر تو کعبے میں جا کے اگر استغفار کرنا چاہے تو وہ کعبہ بھی بند ہے، اگر ہندو بھائی چاہے کہ وہ مندر میں جا کے اپنی معافی مانگ لے تو مندر کے دروازے بند ہے، چرچ کے دروازے بند ہے، اور جہاں بھی لوگ جا کے معافی مانگ سکتے تھے تو خداوند عالم نے ہر جگہ اپنے دروازے بند کر کے بتا دیے کہ دیکھو تم اگر سپر پاور بننا چاہتے تھے تو تم میرا پاور دیکھ لو کہ میں جیسے چاہوں تم کو گھما سکتا ہوں اور تم کر نہیں سکتے، آخر میں تمہیں میرے ہی در پہ آنا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد اللہم صلی علی آل محمد۔ اور آخر میں خداوند عالم نے دکھا دیا کہ دیکھو اگر تمہیں معافی مانگنا ہے، اگر استغفار کرنا ہے تو تم صرف استغفار کرنے کے لیے تمہارے پاس ہم نے وسیلے چھوڑ دیے ہیں۔ وہ وسیلے کون ہیں؟ وہ آل محمد کا وسیلہ ہے۔ اگر آل محمد کے وسیلے سے اگر استغفار کرو گے تو تمہاری استغفار قبول ہوگی۔ شاید یہی وجہ تھا کہ اگر بیماری آئی اور وہ بیماری آنے کے بعد پورے دنیا میں پھیل گئی اور لوگوں نے مندر مسجد کعبے جتنی جگہ تھے جانے کی کوشش کی، سب بند تھا، تو خداوند عالم نے کہا کہ تمہیں آنا ہے تو میرے آل محمد کے دروازے پہ آؤ۔ یہی وجہ تھی کہ شاید سب سے پہلے کربلا معلیٰ سے اس بیماری کو اٹھا لیا اور اس بیماری کو ختم کر کے بتایا کہ دیکھو، اور روزے بھی کھول دیے گئے، مولا کائنات کا روزہ کھول کے خداوند عالم نے بتا دیا کہ دیکھو تم جس کو سپر پاور سمجھتے تھے وہ اصل میں سپر پاور نہیں تھا، سپر پاور اگر ہے تو وہ وہی علی ہے، اور علی
کی اولاد ہے وہ دروازے کھل گئے ہیں. اگر تمہیں مانگنا ہے اپنے گناہوں کی معافی, تمہیں استغفار کرنا ہے تو چلے آؤ, جو کہ آج دنیا میں صرف ایک دروازہ کھلا ہے, وہ میرے علی کا دروازہ ہے. وہاں آ کے معافی مانگو, تمہاری گناہیں معاف ہو جائیں گی. صلوات پڑھیے پر محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہی تو وجہ تھی کہ لوگوں نے جو اپنے کو اتنا بڑا بنانے کی کوشش کی, اور جس نے جتنا بڑا اپنے کو ثابت کرنے کی کوشش کی وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہو گیا. یہی تو وجہ تھی کہ امریکہ جیسا دیش, امریکہ جیسا ملک جس نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ سپر پاور بنانے کی کوشش کی, اپنے آپ کو سب سے بڑا بادشاہ ثابت کرنے کی کوشش کی, تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ خود گھٹنیوں پہ آ گیا. اور سب سے زیادہ اگر مریض مل رہے ہیں تو وہیں مل رہے ہیں, اور سب سے زیادہ موت ہو رہی ہے تو وہیں ہو رہی ہے. اور یہی نہیں, وہ اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اگر اس بیماری کو ختم کیسے کیا جائے, تو اس کا ختم کرنے کا نتیجہ یہی ہے, کا حل یہ ہے کہ اس جگہ کو, اس ملک کو بند کر دیا جائے, اس کے لوگوں کو گھر میں قید کر دیا جائے, تبھی اس بیماری سے رکا جا سکتا ہے. لیکن خدا مند عالم نے اس کو ایسا دکھا دیا کہ اس بیماری سے اس کو بچنے کے لیے اگر اس کو ملک میں اپنے بندی کرنی پڑے, لاک ڈاؤن کرنا پڑے, تو وہ بھی نہیں کر سکتا. وہاں کے لوگ اس کے لیے اس کے وہاں خلاف ہو گئے. اگر وہ چاہتا ہے کہ وہاں کھول دے تو بیماری سرے راہ آ جائے, اور اگر اس کو اپنے ملک کو بند کرے تو لوگ سرے راہ آ جائے. وہ پریشان ہے کہ کرے تو کیا کرے, اس بیماری سے بچا بھی نہیں جا سکتا, اور اگر بچنے کے لیے بندی کی جائے تو لوگ نہیں کر سکتے. یہی وجہ تھی, خدا بند عالم نے دکھا دیا کہ دیکھو اگر تم نے اپنے کو سپر پاور بنانے کی کوشش کی تو میں تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ تم کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. نہ بند کر کے نہ کھول دو گے تو بیماری آ جائے گی, بند کر دو گے تو لوگ تمہیں پریشان کر دیں گے. تم سپر پاور ہو, لیکن سپر پاور تمہاری ایسی ہے کہ تم اپنے ملک پہ حکومت نہیں کر سکتے, تو تم دنیا پہ کیا حکومت کرو گے. صلوات پڑھیے پر محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد. یہی تو وجہ ہے کہ سپر پاور خدا بند عالم نے کہا کہ صرف میں ہوں, اور میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں. میں جو چاہوں کروں اور جو چاہے نہ کروں. اگر کوئی اس کے درمیان آئے گا تو اس کو کوئی راستہ نہ ملے گا, اور اگر اس کو اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا ہے تو وہ معافی صرف در آل محمد پہ مانگا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ آل محمد وہ ہے جنہوں نے اس دین کو, بلکہ یہ کہے کہ عالم انسان کو بچانے کے لیے طرح طرح کی قربانی دینا شروع کیا ہے. انہوں نے اسلام کو ہر طریقے سے, ہر طرح سے بچانے کی کوشش کی کہ انسانیت بچ جائے, چاہے ہم قربان ہو جائے. یہی تو وجہ تھی کہ محمد ہمارے آخری رسول اس دنیا میں آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے انسان کو بتایا کہ انسان ہوتا کیا ہے. اور جب انسان کو انسانیت یاد دلانے کی کوشش کی تو اس کو انسان, اس عرب کے دور کے انسان انہوں نے نہ مانا, اور رسول خدا کو اتنا اذیت دیا کہ رسول خدا بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے. اور اس کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی جن پہ اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ آپ کو کہنا پڑا صبت علیہ مصائب اللہ عنہا. اگر یہ مصائب جو مجھ پہ پڑے, اگر وہ مصائب پہاڑ پہ پڑتے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا. اگر یہ مصائب دن پہ پڑتے تو یہ دن رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتا.
اور یہی نہیں، امام حسن جو کہ شہزادی اور مولائے کائنات کے بڑے فرزند تھے، ان کو بھی دنیا نے اس طرح سے زہر دیا کہ آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے، اور وہ ٹکڑے تخت میں ایسے گرے کہ بہن دیکھتی رہی، بھائی دیکھتے رہے، اور امام نے وصیت کی اور وصیت کر کے اس دنیا کو خدا حافظ کیا، لیکن ظالموں نے یہی اپنا ظلم کو نہیں روکا، بلکہ جب آپ کا جنازہ جب آپ کے نانا کے قبر کی طرف جانے لگا تو ظالموں نے تیر برسائے، اور ایسے تیر برسے کہ امام کے جنازے پہ وہ تیر لگے۔ ارے جب تیر امام کے جنازے پہ لگے تو امام کا جنازہ دوبارہ گھر پہ آیا۔ ہاں، یہ واحد ایسا جنازہ تھا جو ایک بار گھر سے نکلا لیکن پلٹ کے دوبارہ گھر آیا، اور جیسے ہی یہ جنازہ آیا، جنازہ میں سے تیر نکالا گیا، اور جب جنازے تیر نکالے گئے اور امام حسن کو جنت البقیع میں قبر کے حوالے کر دیا گیا، اور امام حسین واپس گھر آئے، جناب زینب نے پوچھا، اے بھیا حسین، کیا میرے بھائی کے جنازے پہ تیر برسائے گئے؟ امام کے آنکھوں سے اشک بہنے لگا۔ ارے شاید امام نے فرمایا ہو، اے بہن، ابھی تو تم نے صرف سنا ہے کہ بھائی کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، لیکن کربلا ہوگی جب تم دیکھو گی کہ تمہارے بھائی کے جنازے پہ کتنے تیر ہوں گے۔ یہی وجہ تھی جب کربلا میں امام حسین کا قافلہ آیا، 2 محرم کو گٹی، پھر 4 محرم کو خیمے میں پانی بند ہو گیا، 7 محرم آئی، خیمے سے پانی ختم ہو گیا اور اللہ تش کی آوازیں بلند ہونے لگی، 10 محرم آ گئی، ایک اصحاب جام شہادت پینے لگے۔ ارے کبھی کوئی جاتا ہے، کبھی حبیب ابن مظاہر جاتے ہیں، کبھی اون جاتے ہیں، لیکن اسی اسنا میں امام کے گود کے پالے بھی کربلا میں جانے لگے اور جام شہادت کو نوش کرنے لگے۔ ارے کبھی جناب علی اکبر گئے، کبھی حضرت ابو الفضل العباس گئے، کبھی جناب قاسم نے کہا، ارے چچا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو کبھی جناب زینب کے وہ 2 گود کے پالے بھی گئے جنہوں نے کہا مدرکنی، میری خبر لیجئے۔ ارے ہاں، جب کوئی نہ رہا تو ایک شیش ماہ اس نے اپنے باپ کی آواز پہ لبیک کہا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین جناب علی اصغر کو لے کے گئے اور پانی مانگا، لیکن پانی تو نہ ملا، لیکن پانی کے بدلے ہلملا تو وہ 3 پھل کا تیر امام حسین کی طرف آیا، اس تیر سے جناب علی اصغر شہید ہو گئے۔ امام حسین جناب علی اصغر کا بھی لاشا خیمے میں لائے، جناب آپ نے کہا، اے آقا، کیا 6 مہینے کے بچے بھی نئے کیے جاتے ہیں؟ جب کوئی نہ بچا تو امام حسین نے کربلا کا رخ کیا۔ ارے بیویوں نے جیسے ہی دیکھا کہ آقا امام حسین جا رہے ہیں، کسی نے امام حسین کا دامن پکڑ لیا، کسی نے کہا، اے آقا، اگر آپ چلے گئے تو میرا ضامن کون ہوگا؟
امام حسین نے کہا اے ماں کی کنیز فضہ ذرا میرا وہ کپڑا لے آؤ جو میری ماں نے دیا ہے. ارے جیسے ہی جناب فضہ امام حسین کا کپڑا لے کے آتی ہے جناب زینب نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ارے فضہ یہ کیا لے جا رہی ہو. جناب فضہ نے کہا کہ اے شہزادی آقا نے اپنا یہ کرتا مانگا ہے. جناب زینب نے کہا اے فضہ ارے یہ میں کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہو. امام حسین نے جیسے ہی خیمے سے نکلنا چاہا بیویوں نے دو راہ کھڑی ہو گئی اور فرمایا اے آقا ہمارے درمیان سے گزر جائیے. امام حسین جیسے ہی خیمے کے باہر آئے اور اپنے رہوار پہ بیٹھنا چاہا. ارے کبھی نہر پہ دیکھا کبھی مقتل میں دیکھا. ارے شاید امام حسین اپنے بھائی کو یاد کر رہے ہیں, اپنے جوان کریل جوان علی اکبر کو یاد کر رہے ہیں, اپنے بھتیجے قاسم کو یاد کر رہے ہیں. ارے جناب زینب سمجھ گئی میرا بھائی اپنے بھائی کو یاد کر رہا ہے, اپنے بھانجوں بھتیجوں کو یاد کر رہا ہے. جناب زینب آگے بڑھی اور فرمایا اے بھائی اے بھیا اگر تم عباس و علی اکبر قاسم و محمد کو یاد کر رہے ہو, آج کوئی نہیں ہے لیکن یہ تمہاری بہن ہے جو تمہیں آج تمہارے رہوار پہ سوار کرے گی. ارے جناب زینب نے اپنے بھائی کو رہوار پہ سوار کیا. ارے جیسے ہی امام حسین رہوار پہ آئے امام حسین نے اپنے رہوار سے چاہا کہ مقتل کی طرف چلے. ارے لیکن رہوار ایک قدم بڑھانا نہیں چاہتا. امام نے جیسے ہی دیکھا کہ میرا رہوار آگے نہیں بڑھنا چاہتا, رہوار کے گلے میں ہاتھ ڈال دی اور کہا اے رہوار ارے صبح سے شام تک تم نے بہت جنازے اٹھائے لیکن یہ میرا آخری سفر ہے, مجھے مقتل تک لے چلو. ارے رہوار ارے وہ آل محمد کے گھرانے کا تھا, اس نے امام حسین کو دیکھا اور اپنے پیر کو دیکھا. شاید بے زبانی میں کہا اے آقا ارے میرے پیروں سے آپ کی چھوٹی بیٹی سکینہ لپٹی ہے جو بہن کر رہی ہے. اے میرے بابا کے رہوار مجھے میرے بابا کو مقتل تک نہ لے جا, اس لیے کہ اب تک جو گیا ہے وہ لوٹ کے نہیں آیا. میرا میرا چچا عباس بھی گیا تو اس کا علم تو آ گیا لیکن میرا چچا عباس نہیں آیا. ارے میرے بابا کو نہ لے جا. ارے جیسے ہی امام حسین نے دیکھا امام حسین رہوار سے نیچے آئے اور آنے کے بعد اس بیٹی جناب سکینہ کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا بیٹی ارے بیٹی مجھے جانے دو, ارے میں جا رہا ہوں. شاید جناب سکینہ نے کہا اے بیٹی اے بابا مجھے آخری بار کلیجے سے لگا لیجئے, اس لیے کہ اب میں آپ کا سینہ مجھے نہ ملے گا. اب بھیا علی اصغر آپ کے سینے پہ رہیں گے. جناب امام حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو اپنے گلے سے لگایا اور اس گرم زمین پہ لیٹ گئے. ارے جناب سکینہ کو وہ نیند آئی کہ جناب سکینہ کی اب جب نیند کھلی تو کیا دیکھا, ارے وہ رہوار ارے جس کے سوم کٹے ہوئے ہیں, جس کے جسم پہ تیر برسے ہیں, جو زخمی حال میں ارے بابا کی سنانی لے کے آیا ہے, وہ رہوار کھڑا ہے اور میرا بابا
کربلا کی زمین پہ شہید کر دیا گیا. جناب سکینہ آگے بڑھی اور اپنے آپ کو رہوان کے گلے میں اپنا گلا اپنے ہاتھوں کو لگا دیا اور کہا ہے میرے بابا کے رہوان. ارے میرے بابا کو آخری بار پانی ملا تھا کہ میرے بابا کو پیاس میں شہید کر دیا گیا. ارے رہوان نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا اے شہزادی آپ کے بابا شہید ہو گئے, میں کچھ نہ کر سکا. آپ کے بابا کو ظالموں نے پیاسا ہی کل خنجر سے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رجب جگتا ہے تسلیم بن گیا. آپ بتا سکتا ہے یہ مرتبہ سورہ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت مرحوم سید اشراق الہاشمی سید حسین الہاشمی کی روح کو